بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو اور شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارے بر صغیر میں پاکستان ہو ہندوستان ہو، اس میں طلاق کی شرح بہت کم تھی، لیکن اب یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے پہلے تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ اختلاف ہو جائے آپس میں تو بات طلاق تک نہیں لے جانی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، اور ظاہر ہے یہ اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں انسان نے رہنا ہو وہاں اختلاف ہوتا ہی ہے، تو یہ اختلاف کوئی بری بات نہیں، کوئی معیوب نہیں، کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے۔ اختلاف ہو جاتا ہے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے، بعض اوقات حالات کے اختلاف کی وجہ سے، بعض اوقات سوچ کے اختلاف کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اختلاف ہو جائے نا تو طلاق پہ نہیں جانا فوراً، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک آدمی مقرر کریں عورت کے خاندان کا، ایک آدمی مقرر کریں مرد کے خاندان کا، میاں بیوی کے خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی لے لیں اور وہ پھر مل کر جو ہے وہ کوشش کریں اور صلح کرائیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی صلح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ان یریدا اصلاحا، ظاہر قرآن کا تو ہر لفظ بہت پیارا ہے، تو ان یریدا اصلاحا، کہ اگر وہ یہ چاہیں گے، یعنی دل سے ان کی کوشش ہوگی کہ ان میں صلح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم اس آدمی کا انتخاب کر لیتے ہیں جس کا ذہن ویسے ہی لڑاکا ہوتا ہے، بلکہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لڑاکا آدمی اپنی طرف سے مقرر کریں تاکہ یہ خوب لڑے۔ تو اگر پہلے ہی ذہن لڑنے والا ہے اور ذہن میں یہی ہے کہ میں نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، تو پھر تو معاملہ بگڑتا ہے، پھر معاملہ سدھرتا نہیں ہے۔ معاملے کو سدھارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں جو ہیں، چاہے وہ میاں کے طرف سے کوئی آدمی مقرر ہو یا بیوی کی طرف سے کوئی آدمی مقرر ہو، وہ دونوں یہ سوچیں اور ان کی یہ دل کی تمنا ہو، ان کی یہ خواہش ہو، ان کی پوری کوشش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں صلح کرا دیں، اور ان کا ذہن بھی صلح کرانے والا ہو، سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، معاملے کو حل کرنا جانتے ہوں۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائے۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہر لڑائی کو طلاق تک نہیں لے جانا۔ باقی میں طلاق کی اقسام ذکر کر دیتا ہوں، ان کا حکم بھی بیان کر دیتا ہوں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی۔ رجعی کا مطلب ہوتا ہے اس میں رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ صلح ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی صلح ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ طلاق رجعی کہتے ہیں اس طلاق کو جس میں لفظ طلاق کے ذریعے طلاق دی جائے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ میں طلاق دیتا ہوں، میں نے طلاق دے دی، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، یعنی لفظ طلاق کا استعمال کیا جائے۔ یا انگلش میں بھی کہ میں ڈیورس دیتا ہوں، آئی ڈیورس یو، یعنی ڈیورس کے الفاظ ہوں، طلاق کے الفاظ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی۔ اگر ایک دفعہ یہ طلاق دی گئی، ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ میں نے طلاق دی، اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 3 مینسز بیوی کو آنے تک، اس بیوی کی عدت ہے، اس کو عدت کہا جاتا ہے 3 مینسز تک، اگر مینسز آتے ہوں۔ اگر مینسز نہ آتے ہوں پھر 3 مہینے عدت ہے۔ تو جب تک عدت ہے خامد رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، خامد دور ہے، بیوی دور ہے، زبانی جو ہے وہ خامد رجوع کر لے، کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، بہتر ہے گواہ بھی بنا لے، اور بیوی کو اطلاع دے دے کہ میں نے رجوع کر لیا، یوں بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی پاس ہیں تو وہ آپس میں مل لیں، یہ بھی رجوع کی ایک شکل ہے۔ کسی بھی طرح رجوع جو ہے وہ ہو سکتا ہے، دوبارہ کسی نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ ایک طلاق کی دوسری قسم اس کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ چونکہ اس طلاق کے بعد میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہا جاتا ہے
کہ آپ طلاق دیں اور لفظ طلاق استعمال نہ کریں۔ آپ نے مثال کے طور پہ بیوی کو یہ کہا کہ آج سے تیرا میرا رشتہ ختم ہے، آج سے تیرا میرا تعلق ختم ہے، تم اب گھر چلی جاؤ، آج کے بعد تمہارا میرا تعلق ختم ہے، بس میرے گھر سے نکل جاؤ اور میں نے سارے رشتے ناطے ختم کر لیے، اس ٹائپ کے الفاظ بولنا۔ ان الفاظ کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں نیت ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق ہو جائے گی، نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے طلاق اگر واقع ہوئی تو وہ طلاق بائن ہوگی۔ بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اب اگر میاں بیوی آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر لیں، مہر بھی نیا رکھا جائے گا، دو گواہوں کی موجودگی میں، جن کی گواہی معتبر ہے وہ دو گواہ موجود ہوں، جو گواہ بن سکتے ہوں، ان کی موجودگی میں اگر وہ نکاح کر لیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے بائن۔ اور ایک طلاق کی قسم ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ۔ مغلظہ کا مطلب ہوتا ہے تین طلاقیں دے دینا۔ تین طلاقیں چاہے اکٹھی دی جائیں، چاہے علیحدہ علیحدہ دی جائیں، چاہے لکھ کے دی جائیں، چاہے زبانی دی جائیں، چاہے مہینے مہینے کے وقفے سے ہوں، چاہے ایک ہی دن اکٹھی دے دی جائیں، ایک ہی مجلس میں دے دی جائیں۔ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب آپس میں میاں بیوی کے اکٹھا رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مطلب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ عورت کہیں اور شادی کرے، مرد کہیں اور شادی کرے۔ جب تین دفعہ ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اکٹھے رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب بیوی کوئی اور خاوند تلاش کرے، مرد جو ہے وہ کوئی اور تلاش کرے۔ اس کو مغلظہ کہا جاتا ہے۔ مغلظہ کا مطلب ہوتا ہے پکی ٹھکی طلاق۔ یہ چونکہ پکی ہے، اب اس کے بعد آپس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ۔ اب درمیان میں ایک بات رہ گئی، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر دو طلاقیں دے دی تو دو طلاقوں کا حکم بھی وہی ہے جو ایک طلاق کا ہے۔ اگر دو طلاقیں رجعی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کہا اپنی بیوی کو دو دفعہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، دو دفعہ کہا تو یہ دونوں رجعی ہیں، رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر بائن طلاق دو دے دی تو اس صورت میں بائن طلاق دو کی شکل ہوتی ہے کہ ایک رجی اور ایک بائن مل کے وہ دونوں بائن بن جاتی ہیں۔ اگر دو بائنہ طلاق دے دی تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر تین طلاقیں دے دی تو میں نے عرض کیا پھر آپس میں نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب مرد الگ شادی کرے، عورت الگ شادی کرے۔ اگر خدا نخواستہ طلاق دینا ناگزیر ہو ہی جائے تو علماء نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے۔ اس کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اس کو احسن کہا جاتا ہے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا طریقہ۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دے دیں، چاہے طلاق رجعی دیں، چاہے بائن دیں، اور اس کے بعد عدت گزرنے تک مزید نئی طلاق نہ دیں، مزید نئی طلاق نہ دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے احسن۔ یعنی آپ نے ایک ہی طلاق دے کے بیوی کو مستقل فارغ کر دیا، اب بیوی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کہیں اور کر لے۔ اگر مرد اور عورت دونوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو احسن طریقہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے حسن طریقہ۔ حسن طریقے کا مطلب ہوتا ہے بہتر طریقہ۔ بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینے میں ایک طلاق دیں، یعنی آپ عورت کے جب مینسز گزر جائیں پھر بیوی کے قریب نہ جائیں، اور بغیر بیوی کے قریب جائے اس میں آپ ایک طلاق دے دیں، پھر وہ ایک مینسز مزید گزریں، پھر اگلے پھر مینسز کے بعد ایک اور طلاق دیں، پھر ایک اور مینسز گزرنے کے بعد، اس طرح 3 مہینے میں آپ جو ہے وہ 3 طلاقیں دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے کو کہا جاتا ہے حسن۔ اور ایک طریقہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے بدعی، یعنی بدعت سے ہے، غلط طریقہ، غلط طریقہ، برا طریقہ، بدعتیوں والا طریقہ، ان لوگوں کا طریقہ جو سنت پہ عمل نہیں کرتے، بدعت پہ چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاق انسان دے دے، انسان ایک ہی اس میں مجلس میں، یا یعنی مینسس سے پہلے پہلے 2 دن 4 دن کے وقفے سے 1 مہینے کے اندر اندر 3 طلاقیں دے دے۔ اس طریقے کو کہا جاتا ہے بدعی، یعنی یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ طلاق دینی پڑے تو احسن طریقے سے طلاق دینی چاہیے۔ آخر میں ایک گزارش یہ بھی ہے میرے بھائیوں، طلاق ہر طرح واقع ہو جاتی ہے۔
ज़ुबानी भी वाक़ हो जाती है, कोई आदमी ज़ुबानी कहे तलाक़ है, उससे भी तलाक़ हो जाती है। कोई लिख दे, जैसे हम पेपर तैयार कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखने से भी तलाक़ हो जाती है। कोई पेपर कोई और तैयार करवा के तलाक़ के लेकर आया, मैंने दस्तखत कर दिए, इससे भी तलाक़ हो जाती है। मैं मैसेज कर दूँ लिख कर, इससे भी तलाक़ वाक़ हो जाती है। गुस्से में भी तलाक़ वाक़ हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है बल्कि तलाक़ तो होती ही गुस्से में है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इंसान अपनी बीवी को कहे कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, आई लव यू, और तुम्हें तलाक़ है, ऐसा तो नहीं होता। तलाक़ तो होती है गुस्से में, गुस्से में भी हो जाती है, ज़ुबानी भी हो जाती है, लिख कर भी हो जाती है, हर तरह तलाक़ हो जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि कभी भी लफ्ज़ तलाक़ जो है वो शादीशुदा बंदे को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर मामला यहाँ तक पहुँच जाए कि तलाक़ देना नागुज़ीर हो जाए और पानी सर से गुज़र जाए और इसके अलावा कोई सूरत न हो, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तलाक़ से पहले किसी मुफ्ती से ज़रूर राब्ता कर लें, दारुल इफ्ता में ज़रूर राब्ता कर लें। क्योंकि हमसे सैकड़ों लोग इस हवाले से राब्ता करते हैं, मेरा ताल्लुक़ दारुल इफ्ता से है, तो मैं ये बात बड़े उससे वसूख से कह सकता हूँ कि कम से कम 90 से 95% मसाइल काबिल हल होते हैं। अगर कोई समझदार कोई मुफ्ती दरमियान में पड़े तो 90 से 95% मसाले हल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा किसी मुफ्ती से राब्ता कर लें, अव्वल तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मसला हल ना हुआ, इस अंदाज में आपसे तलाक दिलवाएगा कि बाद में गुंजाइश रहेगी कि कभी भी मियाँ बीवी को अल्लाह ताला समझ अता फरमा दे, वो बच्चों को देख लें, वो अपने ख़ानदान को देख लें, दोबारा निबाह करना चाहें, तो वो इस अंदाज में तलाक दिलवाएगा कि दोबारा साथ रहने की गुंजाइश होगी। वरना आप अज खुद तलाक देंगे तो न जाने क्या लिख बैठें, कैसे तलाक दे बैठें। और फिर ये गुजारिश भी आपसे मैं ज़रूर करूँगा कि इस किस्म की वीडियो सुन के आप हजरात को मसले का मोटा मोटा इल्म तो हो जाता है, लेकिन हर मसले के अंदर बहुत सी बारीकियाँ होती हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला पेश आए तो सिर्फ वीडियो को सुन के फ़ैसला करने की बजाय किसी मुस्तनद मुफ्ती से ज़रूर राब्ता कर लिया करें। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए।